أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه اور بھیجا لوط علیہ السلام کو جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اتأتون الفاحشۃ کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو ما سبقکم بہا جس کا ارتکاب تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا من احد من العالمین جہانوں میں سے کسی ایک نے بھی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اور حضرت لوط اور حضرت شعیب کا زمانہ حضرت ابراہیم کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں سے حضرت ابراہیم کا ذکر چھوڑ کر حضرت لوط کا ذکر کیوں شروع کر دیا گیا، یہ ایک سوال ہے جو قرآن مجید کے طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ انبیاء کے واقعات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو قصص الانبیاء اور ایک انباء الرسل۔ قصص الانبیاء ان نبیوں کے قصے ہیں جن کی قوموں پر عذاب نہیں آیا اور انہیں تباہ و برباد نہیں کیا گیا، اور انباء الرسل ان انبیاء کے قصے ہیں جن کی قوموں پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ دنیا ہی میں عذاب سے تباہ و برباد کر دی گئیں۔ تو یہ چونکہ دوسری قسم سے ان واقعات کا تعلق ہے، اور اس سورہ کریمہ میں ان قوموں کا ذکر ہو رہا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کے والد کا نام ہاران بن آزر ہے، اور یہ ہاران ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کا اصل وطن عراق ہے، لیکن یہ وہاں سے ہجرت کر کے ادھر سدوم اور آمورہ کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں اقامت اختیار فرمائی، اور یہ بھی فلسطین کے قریب جزیرہ عرب کے قریب ہی یہ شہر تھے، بحر مردار کے کنارے پر۔ تو فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکل آئے تو فآمن لہ لوط، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے، اور پھر اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا کر دی۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا، یہ آمورہ اور سدوم بہت بڑے تجارتی مرکز تھے، اور بڑی یہاں رونق تھی، اور بڑے لوگوں میں روپے پیسے کی ریل پیل تھی، اور خوشحال لوگ تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، تم لوگ ایک ایسی بے حیائی کے ارتکاب کرتے ہو، یعنی مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے، کہ تم سے پہلے دنیا میں یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ اور عبد الملک بن مروان مشہور اموی خلیفہ کہا کرتا تھا کہ اگر قرآن میں اس بات کا ذکر نہ ہوتا تو میں کبھی یہ بات نہ مانتا کہ آدمی بھی آدمی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ لیکن فرمایا تم دو مجرم ہو، ایک تو یہ کہ تم نے یہ برا کام کیا، اور دوسرا یہ کہ تم نے اس برے کام کا آغاز کیا۔ اب قیامت تک جو بھی کوئی شخص یہ قوم لوط والا عمل کرے گا، اس کے گناہ کا ایک حصہ قوم لوط کو بھی پہنچے گا۔ انکم لتأتون الرجال شہوة
یقیناً تم لوگ آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ، یقیناً تم لوگ آتے ہو مردوں کے پاس من دون النساء، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ تم عورتوں کو تو چھوڑ دیتے ہو، اللہ نے جنہیں اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور مردوں کے پاس آتے ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری فطرت مسخ ہو چکی ہے، یہ غیر فطری کام تم کرتے ہو۔ اور عورت سے شادی کرنے میں صرف انسان کی جنسی خواہش ہی پوری نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی بہت سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، جن میں اولاد کا حصول ہے، گھر کی رونق اور آبادی ہے، اور دل کا سکون ہے، اور میاں بیوی کی آپس کی دوستی کے نتیجے میں ایک دوسرے کے اوپر رحم اور شفقت ہے، اور ایک دوسرے کا زندگی میں سہارا بننا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عورت کے ساتھ نکاح میں ہی میسر ہوتی ہیں۔ مرد کے ساتھ اس قسم کی حرکت سے ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے، صحت کے لیے بھی، ایمان کے لیے بھی۔ وما كان جواب قومه، وما كان جواب قومه، اور نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، اور نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، الا ان قالوا اخرجوهم، الا ان قالوا اخرجوهم، مگر یہ کہ وہ کہنے لگے کہ انہیں نکال دو، مگر یہ کہ وہ کہنے لگے کہ انہیں نکال دو، من قریتکم، من قریتکم، اپنی بستی سے، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، انہم اناس یتطہرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ کوئی دلیل تو ان کے پاس تھی نہیں، کوئی معقول عذر تو تھا نہیں، لہٰذا انہوں نے ضد ہو کر یہ جواب دیا کہ لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے ہی نکال باہر کرو، کیونکہ یہ پاک باز لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو ان کا ہم گندے لوگوں میں اور ناپاک لوگوں میں کیا کام، ان کو باہر نکالو۔ یہ انہوں نے طنزاً اور تمسخر کے طور پر کہا کہ دیکھو جی یہ لوگ اتنے پاک باز بنتے ہیں تو یہ کہیں اور جائیں، ان کا ہمارے اندر کیا کام ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، بس نجات دی ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو، بس نجات دی ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، سوائے ان کی بیوی کے، كانت من الغابرین، كانت من الغابرین، وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے خوشخبری دینے آئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط بھی ہیں اور ان کے گھر والے بھی ہیں، تو کیا آپ سب کو ہلاک کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، کہ ہم جانتے ہیں کہ لوط وہاں ہیں، ہم ان کو بھی نجات دے دیں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی، لیکن ان کی بیوی کو نجات نہیں ملے گی۔ تو جب یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر آئے اور مہمان بنے تو فرمایا کہ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، قوم آئی چھلانگیں مارتی ہوئی اور بدمستی میں، کہنے لگے کہ اے لوط ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے بدفعلی کرنا چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، فرمایا کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے آپ اپنی شہوت پوری کریں
اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو اور نہ مجھے پریشان کرو۔ تو چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا یہاں کوئی برادری نہیں تھی، قبیلہ نہیں تھا، آپ عراق سے تشریف لائے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ آج کوئی میرا قبیلہ، کوئی میری برادری ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں بند ہو جاتا تو تمہاری ان حرکتوں سے میں محفوظ ہو جاتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک، اے لوط آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو نجات دے دیں گے اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی نجات دے دیں گے، لیکن آپ کی بیوی وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائے گی۔ تو جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ فرماتا ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے اس بستی میں ایک گھر کے سوا کسی کو مسلمان نہ پایا۔ وہ ایک گھر حضرت لوط علیہ السلام ہی کا گھر تھا، اسی میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، مگر جو ان کی اہلیہ تھی وہ اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی اور وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی اور ان کی مدد کرتی اور ان کی حوصلہ افزائی کرتی اس برے کام میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس خاتون کو نہ بتائیں اور خاموشی سے رات کو نکل جائیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، فرمایا رات کے ایک حصے میں آپ نکل جائیں اور کوئی بھی تم میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، لیکن آپ کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو دوسروں کو پہنچے گا۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، فرمایا ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، صبح قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، تو آپ نکل جائیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی اہلیہ بھی ساتھ نکلی، لیکن جب اس نے قوم پر عذاب ہوتے دیکھا تو ان پر رحم کی نگاہ سے دیکھنے لگی اور ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ ہلاک ہو گئی اور لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اللہ نے اس بستی سے نکال لیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ان پر ہم نے بارش برسائی، ایک زبردست بارش۔ اور ہم نے ان پر بارش برسائی اور ایک زبردست بارش۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھیے کس طرح ہوا انجام مجرمین کا۔ پس دیکھیے کس طرح انجام ہوا مجرمین کا۔ یہ بارش پانی کی بارش نہیں تھی بلکہ پتھروں کی بارش تھی، اور مطرن کی جو تنوین ہے یہ اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ ایک بڑی ہولناک بارش تھی اور بڑی عظیم بارش تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھنگریالے پتھر، ہر ایک پتھر پر ہر ایک کافر کا نام لکھا ہوا تھا، جس جس کو جہاں جہاں وہ لگا وہیں وہ ڈھیر ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص قوم لوط والا عمل کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کا کام کرے اس کو کسی اونچی دیوار سے گرا دیا جائے اور اس کے اوپر پھر پتھروں کی بارش کی جائے، پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو اگر وہ اس طرح کے کام میں مبتلا ہوں۔ اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ لواطت کی سزا بھی وہی ہے جو زانی کی سزا ہے، کہ اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی عورت کے ساتھ یہ عمل کرنا بھی چھوٹے درجے کی لواطت ہے اور یہ قطعاً حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے
اور ایسا کام کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس میں کچھ فائدہ بھی نہیں اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ آج کل یورپی اقوام ہم جنس پرستی کو باقاعدہ پوری دنیا میں رائج کرنے کے لیے بڑا پیسہ لگا رہی ہیں، بڑا مال خرچ کر رہی ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں بھی ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے۔ تو جس طرح لوط علیہ السلام کی عورتوں سے اپنی شہوت پوری کرتیں اور مرد مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے، اسی طرح آج کل کوشش ہو رہی ہے کہ مرد مردوں سے شادی کریں اور عورتیں عورتوں سے شادی کریں، اور اللہ کے بنائے ہوئے جو قوانین فطرت ہیں ان کی مخالفت کی جائے۔ ترجمہ ایک بار، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور بھیجا لوط علیہ السلام کو جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد جس کا ارتکاب تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، من العالمین جہانوں میں سے، انکم لتأتون الرجال شہوتا یقیناً تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وما كان جواب قومه اور نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، الا ان قالوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ بس نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور برسائی ہم نے ان پر ایک ہولناک بارش، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین بس دیکھ کیسا انجام ہوا جرم کرنے والوں کا۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔